بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 143 ہے اور کتاب اللہ سے متعلق جو بحث ہے اس کی 8ویں فصل ہے۔ یہ فصل ان امور کے بیان میں ہے جن کی وجہ سے الفاظ کے حقائق ترک کر دیے جاتے ہیں۔ اب جس کی وجہ سے لفظ کی حقیقت متروک ہوتی ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے دلالت العرف، یعنی عرف کی دلالت کی وجہ سے لفظ کی حقیقت متروک ہوتی ہے۔ اب عرف اور عادت کی دلالت کی بنیاد پر لفظ کی حقیقت متروک کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ سے احکام کا ثبوت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لفظ متکلم کے معنی مراد پر دلالت کرتا ہے، تو لفظ کے معنی مراد پر دلالت کرنے کی وجہ سے لفظ سے حکم کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان متعارف اور مشہور ہو تو اس معنی کا متعارف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی معنی متعارف متکلم کی مراد ہے، لہذا اسی معنی متعارف پر حکم کا ترتب بھی ہوگا۔ تو اب لفظ بولا جائے گا تو عرف کی دلالت کی وجہ سے جو اس کا معنی متعارف ہے وہی مراد لیا جائے گا اور اسی پر حکم کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مثلا اگر کسی شخص نے قسم کھا لی لا یشتری رأسا، کہ وہ سر نہیں خریدے گا، تو اب سر کا ایک عام معنی ہے، کسی بھی چیز کا سر ہو، انسان کا سر ہو، بکری کا سر ہو، گائے بھینس کا سر ہو، پرندے کا سر ہو، کسی کا بھی سر ہو۔ لیکن جب اس نے لا یشتری راسن کہا تو ایسے موقع پر اس کی یہ قسم محمول ہوگی اس راز پر جو لوگوں کے درمیان متعارف ہے۔ تو لوگوں کے درمیان متعارف کیا ہے؟ جب سر خریدنے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد بکرے کا سر ہوتا ہے یا گائے بھینس کا سر ہوتا ہے، کسی پرندے کا سر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا سر خریدنا یہ متعارف نہیں ہے۔ جب اس نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا تو سر سے کون سا معنی مراد ہوگا؟ وہی جو لوگوں کے درمیان متعارف ہے، یعنی جو سر خریدا جاتا ہے، یعنی بکری کا سر ہو یا گائے بھینس کا سر ہو، یہ مراد لیں گے۔ اب اگر کسی نے گورئیے کا سر خرید لیا یا کبوتری کا سر خرید لیا تو اس کے خریدنے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو گویا لفظ کی جو حقیقت تھی وہ یہاں متروک ہوئی، کیونکہ لفظ سر یہ مطلق ہے، کسی بھی جاندار کا سر اگر وہ خریدے تو اس لفظ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حانث ہو جائے، اس لیے کہ اس نے سر خریدنے کی بات کی، سر نہیں خریدے گا۔ اور گورئیے اور کبوتری کا سر خریدنے سے وہ حانث نہیں قرار پا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ عرف میں گورئیے یا کبوتری کے سر کے تعلق سے خریدنے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اور عرف میں یہ نہیں بولا جاتا ہے، اس لیے گورئیے کا سر خرید لیا یا کبوتری کا سر خرید لیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ حقیقت یہاں ترک کر دی گئی تو اب معنی مجازی مراد ہوگا، نہیں۔ یہاں حقیقت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقت کاملہ اور ایک ہے حقیقت قاصرہ۔ حقیقت کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کی جس کے لیے وضع ہوئی ہے وہ اس سے مراد ہو، وہ حقیقت کاملہ ہے اس کی۔ اور اگر اسی مطلق وضع ہے
اور اس کو بعض افراد کے ساتھ مقید کر دیا جائے، خاص کر دیا جائے، تو وہ بھی حقیقت ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی اس لفظ کی وضع ہوئی ہے، لیکن اس کے اطلاق کو ختم کر دیا گیا ہے، بعض کے ساتھ مقید کر دیا گیا ہے، تو گویا یہ حقیقت قاصرہ ہوئی، کاملہ نہیں ہوئی۔ تو جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت متروک ہے اس مثال میں، تو وہ حقیقت کاملہ متروک ہے، اور جو مراد لیا ہے وہ مجاز نہیں ہے، وہ بھی حقیقت ہی ہے، لیکن وہ حقیقت قاصرہ ہے۔ دیکھیے وما یترک بہ حقیقت اللفظ خمسۃ انواع، اور وہ چیز جس کی وجہ سے لفظ کی حقیقت ترک کر دی جاتی ہے 5 نوعیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ 5 قسمیں استقرائی ہیں، تتبع اور تلاش سے یہ 5 قسمیں سامنے آئی ہیں۔ احدها دلالت العرف، ان 5 قسموں میں ایک قسم ہے دلالت العرف، یعنی عرف اور عادت کی دلالت۔ دلالت عرف کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کیوں متروک ہوتی ہے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ بِالْأَلْفَاظِ إِنَّمَا كَانَ لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ لِلْمُتَكَلِّمِ۔ دلالت عرف کی وجہ سے حقیقت ترک کرنا اس وجہ سے ہے کہ الفاظ کے ذریعہ احکام کا ثبوت یہ لفظ کے متکلم کے معنی مراد پر دلالت کرنے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرًا، تو جب لفظ کا معنی لوگوں کے درمیان متعارف ہو تو وہ معنی متعارف دلیل ہوگا اس بات پر کہ وہی لفظ سے مراد ہے ظاہراً، یعنی ظاہراً وہ دلیل ہے کہ وہی معنی متعارف مراد ہے لفظ سے۔ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، تو اسی معنی متعارف پر حکم کا ترتب ہوگا، یعنی اسی معنی متعارف پر حکم لگے گا۔ مثالہ لو حلف لا یشتری رأسا، اس کی مثال اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ سر نہیں خریدے گا، فہو علی ما تعارفہ الناس، یہ قسم واقع ہوگی، محمول ہوگی اس راز پر جو لوگوں کے درمیان متعارف ہے، جسے لوگ آپس میں بولتے اور سمجھتے مراد لیتے ہیں، اسی معنی پر قسم محمول ہوگی، واقع ہوگی۔ فلا یحنث براس العصفور والحمامۃ، تو قسم کھانے والا گورئیے اور کبوتری کا سر خریدنے سے حانث نہیں ہوگا، یعنی قسم کھانے والے نے قسم کھانے کے بعد کبوتری کا سر خرید لیا یا گورئیے کا سر خرید لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، وہ حانث نہیں ہوگا۔ کیوں حانث نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ عرف میں، عادت میں جب سر خریدنے کی بات کی جاتی ہے تو گورئیے یا کبوتری کا سر مراد نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ بکری یا گائے بھینس کا سر مراد لیا جاتا ہے۔ تو حکم کا جو ترتب ہوگا اسی معنی متعارف پر ہوگا، یعنی مثلا بکری کا سر خریدنے پر ہوگا۔ دوسری مثالیں وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا، اور یوں ہی اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ انڈا نہیں کھائے گا، لا یأکل بیضا، وہ انڈا نہیں کھائے گا، تو اس کی یہ قسم محمول ہوگی، واقع ہوگی انڈا کے معنی متعارف پر، یعنی انڈا کا جو متعارف ہے، مفہوم جو معنی اس کا متعارف ہے، جو لوگ عرف میں مراد لیتے ہیں، اسی معنی پر یہ قسم محمول ہوگی۔ اگر وہی متعارف انڈا کھائے گا تو حانث ہوگا، اور وہ نہیں کھائے گا تو دوسرا غیر متعارف انڈا کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر اس نے گورئیے کا انڈا کھا لیا یا کبوتری کا انڈا کھا لیا تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ کان ذالک علی المتعارف، تو قسم کھانے والے کی یہ قسم متعارف پر محمول ہوگی۔ فلا یحنث بتناول بیض العصفور والحمامہ،
تو قسم کھانے والا گورئیے کا انڈا کھانے سے اور کبوتری یا اس جیسے کسی اور پرندے کا انڈا کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ تَرْكَ الْحَقِيقَةِ لَا يُوجِبُ الْمَصِيرَ إِلَى الْمَجَازِ۔ اب ایک شبہ جو ہو رہا تھا کہ جب معنی حقیقی اس کا متروک ہے تو معنی مجازی مراد ہوگا، تو اس شبہ کا ازالہ کر دیتے ہیں کہ یہاں حقیقت کے ترک ہونے سے یہ معنی مجازی کا مراد ہونا لازم نہیں آتا ہے، بلکہ حقیقت کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقت کاملہ ہے، ایک حقیقت قاصرہ ہے۔ تو حقیقت کاملہ اگر متروک ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حقیقت قاصرہ بھی متروک ہو۔ ان مثالوں میں حقیقت کاملہ تو متروک ہے، لیکن جو مراد ہے وہ مجاز نہیں ہے بلکہ وہ بھی حقیقت ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ حقیقت قاصرہ ہے۔ تو لفظ کی وضع جس معنی کے لیے ہوئی ہے اس کو عام رکھتے ہوئے اسی معنی میں استعمال کرنا یہ حقیقت کاملہ ہے، اور اسے بعض افراد کے ساتھ مقید کر دینا، بعض کو اس سے الگ کر دینا، یہ حقیقت قاصرہ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ تَرْكَ الْحَقِيقَةِ لَا يُوجِبُ الْمَصِيرَ إِلَى الْمَجَازِ، اور اس سے یعنی دونوں مسئلوں میں ترک حقیقت کا جو بیان ہوا اس سے ظاہر ہوا کہ حقیقت کا ترک مجاز کی طرف رجوع کو واجب نہیں کرتا ہے، یعنی حقیقت ترک کر دی جائے تو مجاز ہی مراد ہو یہ لازم نہیں آتا ہے، بل جازا ان تثبت به الحقیقت القاصرہ، بلکہ ممکن ہے کہ اس لفظ سے حقیقت کا قاصرہ کا ثبوت ہو۔ ومثالہ تقعید العام بالبعض، اور حقیقت قاصرہ کی مثال عام کا بعض سے مقید کر دینا ہے، یعنی کوئی لفظ معنی عام کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کو بعض افراد کے ساتھ مقید کر دیا جائے تو وہ حقیقت قاصرہ ہے۔ جیسے آپ نے دونوں مثالوں میں پڑھ لیا کہ راس یہ سر ہے، اس کا ایک معنی عام ہے جو گوریا، پرندہ، گائے، بھینس، بکری اور دیگر جانوروں کے سر پر بولا جاتا ہے، صادق آتا ہے، لیکن اس سر کو خاص کر دیا گیا ہے بکری یا گائے یا دوسرے اس طرح کے جانوروں کے سر کے ساتھ، یہ حقیقت قاصرہ ہے۔ ایسے انڈے کا حال ہے کہ وہ خاص کر دیا گیا ہے مرغی یا بطخ یا اس کے مثل کے انڈے کے ساتھ۔ تو حقیقت قاصرہ کا ثبوت بھی ممکن ہے، اور حقیقت قاصرہ کی مثال عام کا مقید کرنا ہے بعض کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا أَوْ مَشِيًّا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَنْ يَضْرِبَ بِثَوْبِهِ حَتِيمَ الْكَعْبَةِ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ لِوُجُودِ الْعُرْفِ، اور یوں ہی یعنی جیسے لا یشتری راسن اور لا یأکل بیضن میں آپ نے پڑھ لیا، اسی طرح سے اگر کسی نے نظر مانی حج کی یا بیت اللہ شریف کی طرف پیدل جانے کی، یا نظر مانی اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو مس کرنے کی، تو اس پر حج لازم ہو جائے گا، یعنی جس نے نظر مانی ہے اس پر حج لازم ہو جائے گا۔ تو حج کا ایک معنی تو ہوتا غلبہ جو مطلقاً ہے، لیکن اور اس کا معنی ہوتا قصد کرنا بھی، تو عرف شرعی میں یہ حقیقت کاملہ ہے یا قاصرہ ہے لغت کے اعتبار سے قصد مخصوص میں، یعنی حج کا معنی مطلقاً قصد کرنا ہوا، یہ حقیقت کاملہ ہے، اور خاص قصد یہ حقیقت قاصرہ ہے۔ تو نظر مانی حج کی، تو حج کی حقیقت کیا ہے لغت کے اعتبار سے کہ مطلقاً قصد کرنا، لیکن یہاں خاص قصد کرنا مراد ہوگا، کیونکہ عرف میں جب حج بولا جاتا ہے تو مطلقاً قصد مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ افعال مخصوصہ کا قصد مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیت اللہ شریف کی طرف جانا، اس سے لوگ حج کرنا ہی مراد لیتے ہیں، یا حتیم کعبہ سے اپنے کپڑوں کو مس کرنا۔ حتیم کعبہ یہ کعبہ سے باہر
میزاب رحمت کے نیچے جو جگہ ہے جس کا احاطہ کر دیا گیا ہے وہ حتیم کعبہ ہے، تو اس سے اپنے کپڑے کو مس کرنے کی نظر مانی، تو ان سب صورتوں میں حج لازم ہو جائے گا۔ یعنی جو حج کے افعال معلومہ ہیں، احرام، طواف، وقوف، یہ سب اس پر لازم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کلمات کو بول کر کے یہی معنی مراد ہوتا ہے، یہی عرف ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ حَجًّا، اور یوں ہی اگر حج کی نظر مانی، او مشین الی بیت اللہ تعالی، یا بیت اللہ تعالی کی طرف جانے کی، پیدل چلنے کی نظر مانی، او ان یضرب بثوبہ حتیم الکعبہ، یا اس بات کی نظر مانی کہ وہ اپنے کپڑے سے حتیم کعبہ کو مس کرے گا، یلزمہ الحج، تو نظر ماننے والے پر حج لازم ہو جائے گا افعال مخصوصہ کے ساتھ، یعنی احرام، طواف، وقوف وغیرہ کے ساتھ حج لازم ہوگا، لوجود العرف، عرف پائے جانے کی وجہ سے، یعنی ان کلمات کو بولنے سے یہی معنی، یعنی افعال معلومہ کی ادائیگی کے لیے خاص سفر کرنا، یہی معنی مراد ہوتا ہے، لہٰذا اس کے ذمہ حج کرنا لازم ہو جائے گا۔ یہ ایک قسم تھی جس کی بنیاد پر لفظ کی حقیقت متروک ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں دلالت عرف۔ اب دوسری قسم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔